اور خدائے واحد کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے جو بڑا کردار تھا وہ تھا حامان کا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام ہوا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے مروا دیا گیا، یہ تمام تر مظالم اس لعین حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے تھے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو بھی کوئی کام کیا کرتا تھا وہ اپنے اس پیارے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر ہرگز نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر ایک برائی کے پیچھے جو شیطانیت چھپی ہوئی تھی وہ تھی حامان کی۔ حامان فرعون کو جو بھی مشورہ دیا کرتا تھا فرعون کام وہی کرتا تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر اور ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمام تر لوگ جو مصر کے باشندے ہیں وہ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری ہی پوجا کیا کریں اور سجدہ میرے سامنے کریں۔ فرعون حامان سے کہتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ تمام مصر کے لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے تو آپ مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دیں اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیں۔ چنانچہ اس طرح سے حامان کے کہنے پر مصر کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو بند کروا دیا گیا، اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال بھی چلی کہ مصر کے گھر گھر بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح سے مصر کے ہر ایک گھر میں لوگ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے اور وہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو بھول بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور بت پرستی کے اندر مکمل طور پر ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے یہ فرعون کو جا کر مشورہ دیا کہ اب تمام مصر کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دو اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دے دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا فرعون نے۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ایک مقام پر اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ مصر کا اس وقت سب سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ تھا قبطیہ قبیلہ۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کے سامنے گر گئے سجدے میں۔ چنانچہ اس طرح سے فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح فرعون جھوٹا خدا بن گیا مصر کا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوا کرتے تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے روشن تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ ان پر غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا کر مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بھی بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اور اس طرح سے جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے۔ فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان
ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب پوچھنے لگتا ہے کہ وہ 4 نعمتیں بھلا کون کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتا دیجئے، شاید کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ تجھے یہ عطا فرما دے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت بھی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر بھی تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتا دیا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری دنیا پوری کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بگاڑنے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح سے حامان فرعون کو غرور اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ فرعون نے جب حامان
حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح سے فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکاری ہو گیا۔ اس طرح سے فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا تو اللہ جل شانہ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ پاک فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ بچنا نہیں چاہیے اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل بیچ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ پاک کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا، کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اسی طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک
تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانہ عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1858 عیسوی میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 عیسوی کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 عیسوی میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں ہے اور سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی لکھتے ہیں کہ اس ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ ناظرین، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس زبوں حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے بھی ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کی دعوت دینے والے ہیں، آمین۔